اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کنڈیشنل سینٹینسز ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں دو گروپ تھے۔ گروپ ون میں 4 ورڈز تھے اور گروپ ٹو میں 2 ورڈز تھے۔ تو گروپ ون میں کون کون سے تھے؟ ان، من، ان تھا، من تھا، ما، ما اینڈ اینما، اینا۔ اور گروپ ٹو میں ہے، ایک تھا جو ہم پچھلی دفعہ پڑھا تھا، لو، لو، اور آج ہم اذا پڑھیں گے۔ تو اذا کا مطلب ویسے کیا تھا؟ جب، لیکن یہ ایز اے کنڈیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ایسے ہو تب ایسے، اس کا رپلائی۔ تو گروپ ون اور گروپ ٹو میں جو فرق ہے وہ ہے کہ گروپ ون میں شرط اور جواب شرط فعل مضارع کے کیس میں مجزوم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ لائٹسٹ استعمال ہوگا، لیکن لو اور اذا کے کیس میں لائٹسٹ نہیں ہوں گے، وہ نارمل ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گروپ ٹو کا جو ورڈ ہے اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ تو اس میں کنڈیشنز کیا ہیں کہ فعل مضارع شرط اور جواب شرط دونوں میں مجزوم نہیں ہوگا، جیسے کہ لو میں تھا۔ لیکن لو کی کنڈیشن تھی کہ وہ بہت ناممکن حد تک ہوتی ہے، کہ ناممکن ہی ہوتی ہے وہ کنڈیشن، لیکن اذا کی کنڈیشن ممکن ہوتی ہے، شرط کا واقع ہونا بہت حد تک ممکن ہوتا ہے۔ تو وہ آلموسٹ ناممکن ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہی ممکن ہوگی، بہت کم ہوگا کہ ناممکن ہو۔ تو اذا کا یہ فرق ہے لو سے۔ اور لو کا ترجمہ ہم ماضی میں کرتے تھے، اس کا ترجمہ اذا کا ہمیشہ حال میں یا مستقبل میں ہوگا، جیسے کہ اذا پہلے بھی ہم نے اسی کا مستقبل یا حال میں ہی کرتے تھے، اذا کا، اور اذ ہوتا تھا تو اس کو ہم ماضی میں کرتے تھے ترجمہ اس کا۔ اور اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اس میں اصل میں ایک ڈفرنس یہ ہوتا ہے میننگ کے حساب سے، کہ اس کا سمجھنے کے حساب سے، جب فعل مضارع استعمال ہوتا ہے نا اذا میں، تو وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جو بار بار ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ والی بار بار ریپیٹیٹیو ہوتا ہے، کہ وہ کام بار بار ہوتا ہے۔ اور پھر ماضی اگر یوز ہوتا ہو تو وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا کام، تو دوبارہ ممکن نہیں ہے، کہ یا بہت کم ممکن ہے، تو ایک ہی ٹائم پہ ایک دفعہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ترجمے میں اس کو نہیں ہم ظاہر کر سکتے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ فعل مضارع میں ریپیٹیشن ہے، جبکہ فعل ماضی میں ایک دفعہ ہونا ہے۔ اور نمبر 5 میں شرط یا جواب شرط اسی طرح، اگر پہلے جملہ اسمیہ ہو پھر اس میں فعلیہ آ گیا ہو تو اس کے پہلے جواب میں فا آ سکتا ہے، تو فا سیکنڈ پارٹ میں فا سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، جس کا ہم میننگ تو کریں گے۔ لیکن اگر فا نہ بھی ہو تب بھی ہم تو میننگ کریں گے، اگر ہمیں اس کا کنڈیشن اور اس کا جواب شرط اور جواب شرط اگر نظر آئے۔ تو اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں تھوڑی سی، جیسے اذا کی ایگزامپل، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ تو اس میں شرط پارٹ اصل میں کیا ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ شرط پارٹ کیا ہے اور جواب شرط کیا ہے۔ تو اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہیں، تتلا یہ مجہول ہے، تتلا جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں۔ تو یہاں پہ لاجیکل بنتا ہے نا کہ اس کے بعد تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے، قال اساطیر الاولین، کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیوں کی کہانی ہے۔ پہلوں کی۔ ہاں جی، پرانے لوگوں کی پہلوں کی کہانی ہے۔ تو اس میں فعل مضارع استعمال ہوا نا، تو اٹ مینس کہ یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، بار بار کیا تھا اس نے، یعنی جب بھی تلاوت ہوتی تھی آیتیں تو وہ کہتا تھا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے وقتوں کی کہانی ہے۔ تو یہ اذا اس میں استعمال ہوتا ہے ایز اے کنڈیشن اور اس کا جواب شرط، قال اساطیر الاولین۔ اسی طرح الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتہم، جب ان پر پہنچتی ہے مصیبت، مصیبت تو مصیبت رفع ہے نا، تو یہ آؤٹ سائڈ ہوا، تو مصیبت جب بھی ان پر مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ شرط ہوگی نا، جب بھی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ جواب شرط۔
یہاں پہ یہ جواب ہو گیا اس کا، اور پہلے شرط پارٹ. تو دونوں سینٹنسز الگ الگ سے ہیں، لیکن ایک شرط ہے اور دوسرا اس کا جواب شرط ہے، تو آپس میں کنیکشن ہے ان کا، کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس میں ماضی استعمال ہونا اصابت ہم، تو کالو ان، تو وہ ایک ہی دفعہ، ایک مصیبت آنے پہ ایک ہی دفعہ انہوں نے کہا، یعنی بار بار نہیں، ایک مصیبت آئی انہوں نے کہہ دیا. تو یہ فعل ماضی. اسی طرح فائزہ امن تم، جب تم ایمان میں آ جاؤ، یعنی بے خوف ہو جاؤ، یعنی خوف ختم ہو جائے. امن ہوتا ہے نا، امن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ خوف ختم ہو گیا ہے، خوف کوئی خوف نہیں. تو جب تم امن میں آ جاؤ تو فذکر اللہ، اللہ کا ذکر تو کرو. اللہ کا ذکر کرو. تو اب یہ کمانڈ ہے نا، تو فا کے ساتھ تھوڑا سا چینج ہوا ہے پیٹرن، کہ پہلے فعل ماضی تھا، پھر فعل مضارع آیا اور کمانڈ آئی ہے، تو فا درمیان میں آتا ہے. لیکن اوپر کے کیس میں نہیں آیا تھا ایسے. تو یہ فا کبھی آ سکتا ہے، یوزلی کب آتا ہے جب اس کے پیٹرن چینج ہوتا ہے. فا آنے سے کام آسان ہو جاتا ہے، کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جواب کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ فا سے سٹارٹ ہوگا. جبکہ پہلے دو آیات میں آپ کو خود مطلب دیکھ کے کرنا پڑتا تھا کہ کون سا جواب ہے اور کون شرط ہے، کون سا پارٹ جواب ہے. لیکن فا کے کیس میں کام ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ پوچھتا ہے تم سے انی اباؤٹ می، میرے بارے میں، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں. تو انی قریب ہوں، تو یہ جملہ اسمیہ تھا، اور پہلا سآلہ کا تھا جملہ فعلیہ تھا، تو درمیان میں فا ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ اذا کی شرط اور جواب شرط. لیکن اذا ہمیشہ جو ہے وہ شرط کے طور پہ نہیں ہوتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اس کا جواب کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک سینٹنس ہے کہ جب فتح آ گئی اور اللہ کی مدد آ گئی. اسی طرح اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو اس میں بھی جواب شرط کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ فا سے. فا ہے نا، تو ایزی. فاکتبوہ ایک صرف، ہاں جی، فاکتبوہ تو ایک ورڈ ہے جس میں جواب ہے، اور اگلا پہلا پورا سینٹنس جو تھا اجل مسمى تک اس کی شرط تھی. ہاں، تو دین، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کا تو پتہ ہے نا آپ کو، ہاں دین. دین، ہاں. لیکن دین کس کو کہتے ہیں اگر دال کے اوپر زبر ہو؟ قرض کو کہتے ہیں. قرض. ایک دعا ہے نا کہ اللہ مجھے بچا غلبۃ الدین، تو قرض کے بوجھ سے، قرض کے غلبے سے. تو دین کہتے ہیں قرض کو. اور تداین، تم تداین کہتے ہیں دین، جو قرض کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو تداین تم ایگریمنٹ کرنے کو. تو اذا تداین تم، جب تم ایگریمنٹ کرو بدین، قرض کے بارے میں، قرض کا، الا اجل مسمى، کوئی مقررہ مدت ہوگی نا اس کی، کہ اچھا میں تمہیں 2 مہینے بعد دے دوں گا یا سال بعد دے دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تم لوگ قرض کے بارے میں کوئی ایگریمنٹ بناؤ وربلی، فاکتبوہ ہو، تو اس کو لکھ لو. تو یعنی ریٹن رائٹ کرنا جو ہے نا، یہ ایز اے آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب بھی قرض کی بات ہو، آپس میں ہوتا ہے نا، دو دوست کوئی قرض لیتے ہیں تو یوزلی ہم زبان پہ اعتبار کر لیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں. تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب بھی ایسے ہو تو لکھو اس کو، فَاكْتُبُوهُ، کہ اس کو لکھ لو. تو کمانڈ ہے نا اکتبو، کہ تم لوگ اس کو لکھ لیا کرو. تو یہ ہے اذا کا کیس. اب اذا ایک اسپیشل کیس میں اور بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ زیادہ کامن نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں، لیکن کئی دفعہ یہ نا درمیان میں آتا ہے. تو میں آپ کو اس کے ایگزامپل بتاتا ہوں کہ یوزنگ اسم سینٹینسز میں استعمال ہوتا ہے یہ سٹارٹ پہ. تو اسم سینٹینس ہوگا، اس کے سٹارٹ میں اذا آئے گا، لیکن وہ سینٹینس خود بھی جو ہے نا وہ
پارٹ ہوگا کہ کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہوگی اور اس کے بعد اذا کے ساتھ اسم سینٹنس آئے گا. تو کیا اس میں ہے جو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی سم تھنگ ہیپنڈ ہوا ہوگا، کوئی آلریڈی کوئی چیز ہے جو ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں تو اذا ایز اے جواب ہوگا، لیکن اس کو شرط اور جواب شرط نہیں کہتے ہم، اس کو کہتے ہیں اذا الفجائیہ. تو نام مشکل ہے، اذا الفجائیہ، تو یہ جو اوپر لکھا ہوا، تو آپ اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں دیٹس اوکے، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کب استعمال ہوتا ہے. جیسے اگزامپل اس کی کیا ہے، فَأَلْقَاهَا. تو القاہا کا کیا مطلب ہے؟ پھینکنا یا ڈالنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جب نے عصا اپنا پھینکا، ہا استعمال ہوا ہے عصا کے لیے، تو یہ کیا ہے، عصا. فَأَلْقَاهَا، جب انہوں نے پھینکا اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو اب اذا کا مطلب کیا ہوگا اگر ہم ویسے کریں؟ فَإِذَا، اذا کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے نا. جب ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ آپ جب کے ساتھ کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ حیتن ہوتا ہے سانپ، ہم، اور تسا ہوتا ہے دوڑتا ہوا جلدی جلدی. ہم، تو اب یہ ہم یہاں پہ جب ٹرانسلیشن تو نہیں ہو سکتے نا، نہیں. جب انہوں نے پھینکا عصا، جب وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا. تو فوراً ان کیس میں فوراً اچانک کی ٹرانسلیشن ہوگی. تو اس میں سڈنلی بھی ہوگا، یکا یک اچانک، جو بھی اردو کے ورڈ، یا سرپرائزنگلی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو یا اچانک ہوگا، تو اب ہم اچانک اس کا کریں گے نا، تو وہ کیا ہو گیا، فَأَلْقَاهَا، جب انہوں نے اسے پھینکا تو اچانک وہ سانپ. دوڑتا ہوا سانپ بن سانپ گیا، بن گیا. دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا، یعنی وہ سانپ بن گیا. تو اچانک اور سرپرائزنگلی، تو دونوں اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں دیکھ کے کہ سینٹنس میں کہاں پہ کیا فٹ بیٹھتا ہے. تو حیران کن طور پر بھی ہو سکتا ہے، اچانک بھی ہو سکتا ہے. تو انگلش ٹرانسلیشن میں یوزلی وہ ایل او لو کے ساتھ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی، لیکن اردو میں آپ اچانک دیکھیں گے، فوراً دیکھیں گے، فوراً بھی ہو سکتا ہے نا، فوراً بھی اچانک کوئی کہتے ہیں نا. تو جیسے یہ آیت ہے اگلی، خلق الانسان من نطفۃ، کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا. ہم، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، سرپرائزنگلی، کہ اتنی جو ہے وہ ڈرٹی چیز سے پیدا ہوا ہے، لیکن حیران کن طور پر وہ کیا ہے، خصیم مبین ہے، کھوڑا جگڑالو ہے. تو یہ اس سے آپ فائزہ کا معنی پھر جب نہیں ہوگا نا، پھر جب نہیں ہوگا، نہیں. تو اس کا مطلب ہوگا حیران کن طور پر یا اچانک. تو یہاں پہ آپ حیران کن طور پہ کریں گے. اسی طرح ایگزامپل، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب حق کا وعدہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت، تو کیا ہوگا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو ابصار الذین کفروا، آنکھیں ان کی جنہوں نے کفر کیا، کیا ہو جائیں گی، شاخصۃ. شاخصۃ آپ کہہ سکتے ہیں پھٹی کی پھٹی یا کھلی کی کھلی رہ جانا. تو پھر اس کا اذا کا ترجمہ کیا کریں گے پھر؟ حیران کن. حیران کن بھی ہو سکتا ہے، اچانک بھی ہو سکتا ہے. اچانک. جب وہ اچانک اس کو سامنے دیکھیں تو اچانک ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فوراً ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو یہ اذا کا، تو یوزلی کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ کہیں گے اچھا انہوں نے فوراً کیوں ترجمہ کیا یا اچانک کیوں کر دیا انہوں نے ترجمہ. تو اس وجہ سے کرتے ہیں ترجمہ کہ یہ رول ہے اس کے نیچے. اس کا جو مشکل سا نام کیا ہے، اذا الفجائیہ. تو نام مشکل ہے لیکن ہے فوراً کام، تو فوراً یاد ہو جانا چاہیے اس کا مطلب ہے بھائی نام. سوال ہے کہ ہاں یہ جی، ہمیشہ فا کے ساتھ ہی آئے گا، فائزہ. ہاں جی، فائزہ، اچھا. اذا کے ساتھ فائزہ، اچھا. تو پھر اچانک. ہاں جی، تو اس کا مطلب تو پھر اچانک، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں نا. تو اچانک تو کے ساتھ، اچانک فائزہ کے ساتھ ہے. تو یہ اسپیشل کیس ہے اذا کا، جس میں اگر سینٹنس میں ہم دیکھیں نا، تو ایز اے کائنڈ آف جواب شرط لگتا ہے آپ کو نا، کیونکہ ایک کام پہلے ہوا ہے، پھر اس کے جواب میں فائزہ کے ساتھ اس کا جواب ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے. شرط کیونکہ نطفے سے پیدا ہونا شرط نہیں ہے اس کے خصیم و مبین ہونے سے. تو وہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں، وہ جواب شرط اور جواب شرط نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم اچانک یا فوراً سے کریں گے اس اذا کا. تو یہ اذا کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا تھا. تو اس کے بعد
شرطیہ جملوں میں ایک چیز اور رہ گئی ہے جو ہم کل انشاءاللہ کریں گے اسٹڈی اس کو، وہ ہوتا ہے کہ فعل امر میں بھی کبھی یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر فعل امر میں ہو کہ اگر ہم کسی کو آرڈر دیں تم یہ کرو تو کیا ہوگا، تو اس کا جواب، تو وہ اس کو امر اور جواب امر کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ تو کوئی کوشچن ہو اس میں پھر ہم آیات کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں آگے۔ تو اذا از گڈ، یہ والا اذا، چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو نمبر 35 آئے تھے، تو یہاں سے پچھلے جو لاسٹ ہم نے ختم کیا تھا اس میں کیا تھا کہ ایک اور اعتراض پیش کیا تھا نا انہوں نے، کیا اعتراض پیش کیا تھا؟ نیا اعتراض قرآن کے بارے میں کیا اعتراض تھا لاسٹ آیا میں؟ دو آیا پیچھے، جملۃ واحدہ یاد ہے؟ میں نے کہا تھا اس کو پورا کا پورا ایک ٹائم پہ کیوں نہیں اتار ہاں دیا؟ تو ایک ٹائم پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا اس کا کہ یہ آپ کے اسی طرح ہی ہونا تھا، کیونکہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی ہے نا، تاکہ انہیں کیا ملے، ورتلنا دینو ثبت، ہاں یا رتلنا بعد میں آیا، دینو ثبت بھی فؤادک، کہ آپ کا دل مضبوط ہونے سے۔ اب دل مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فقتاً باتیں بتاتے ہیں، اور اسی لیے وہ پرانی سٹوریز بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے، لوگوں نے تنگ کیا ان کو۔ تو اسی لیے اب اسی لیے یہ سٹوری اب موسیٰ علیہ السلام کی آیات اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ فرقان میں بھی لے آئے کہ یہ کیا ہوا تھا، موسیٰ کو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آتا یہ الف حمزہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے، آتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینا۔ ایک جو خالی زبر کے ساتھ ہے عطا، اس کا مطلب تھا آنا، آنا آیا تھا نا عطا ورڈ آیا تھا کہ ولا یاتونا کا آیا تھا نا، یاتونا کا وہ عطا سے تھا، لیکن یہ آتا ہے تو اس لیے حمزہ اور الف کے ساتھ ہے۔ تو آتینا کس نے دیا؟ ہم نے دیا، تو نحنو اس کے اندر اس کا انسائڈ ڈور۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا، تو ہم نے دیا، کس کو دیا؟ موسیٰ موسیٰ کو۔ کیا دیا؟ کتاب، الکتاب۔ تو موسیٰ کو ہم نے، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، اور ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، ماہو یہ مضاف اسپیشل مضاف ہے نا، ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ، تو اس کے ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، اخاہو بھائی، بھائی، کس کے بھائی کو؟ ہو اس کے ہارون، بھائی کو، تو یہ مضاف ہے، تو اس کے بھائی کس کو؟ ہارون کو، تو آگے نام ہے اس بھائی کا۔ تو ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی کو، کیا بنایا؟ وزیر۔ بوجھ اٹھانے والا، وزیر ایکچولی، وزیر ہمیں تو اچھی طرح پتہ ہے وزیر کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ سو وزیر اعظم، تو وزیر ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ وہ بوجھ وزیر تو اٹھانے، سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑی زبردست چیز بن گئے ہیں، اصل میں وہ انہوں نے بوجھ اٹھانا ہوتا ہے عوام کا، اور انہوں نے کام کاج جو حکومت کے کام ہے۔ تو وزیرہ، تو وزارہ سے ہے، زا کے ساتھ ہے یہ وزارہ۔ وزیر، وزارہ کا مطلب ہوتا ہے وزن اٹھایا، اس نے وزن اٹھایا، وزارہ۔ اور وارزن کیا ہوگا؟ وارث، جیسے ناصرن ہوتا ہے نا اسم فاعل، تو وازرن کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا۔ وزارہ یزیرو وزرن فہو وازرن، سوری واضح، زا آگے کر دیا را اینڈ پہ، وازرن، وازارہ زا کے ساتھ، وازا وزارہ۔ تو آپ نے آج سنی نا، ولا تزیرو وازرہ تم وزرا اخرى، خورا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو وزارہ سے وازرن سے وزیرن بن گیا نا، تو وزیرن اس کی پھر وہ اس میں صفہ بن جاتا ہے نا، تو وزیر صفہ اس کی، تو بوجھ اٹھانے والا۔ ایک اور ورڈ ہوتا ہے زال کے ساتھ، اس میں درمیان میں زال ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزارہ
ایک وزارہ ہوتا ہے، ایک وزارہ، اس کا ہوتا ہے یازیر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب پتہ ہے سر؟ وزارہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، اس کا مطلب ہے چھوڑنا. وزارو بقیہ من الربا، کہ جو باقی ربا کا وہ چھوڑ دو. تو اس وزارہ کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے. زال اور زا کا فرق ہے لیکن میننگ ڈیفرنٹ ہے. تو وزارہ یزارو ہوتا ہے اور وزارہ یزیرو. تو بوجھ اٹھانے والا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وزیر کیا ہے؟ بوجھ بانٹا ہے انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام بھی دے دیے تاکہ دونوں اس کو نبوت کا بوجھ اٹھائیں. تو وزیر اس لیے ہے وزیر کہ ہیلپر، ساتھ ان کو دے دیا. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْنَا، تو قُلْنَا ہم نے ہاں کہا، ہاں ہم نے کہا، کیا کہا؟ اذهبا، جاؤ تم دونوں. جاؤ داخل تم دونوں. تو دونوں. اذهب ہوتی ہے سنگل کے لیے کمانڈ، اذهبانی یذهبانی کا اذهبا بن گیا نا، الف اسی لیے. تو دو کیا کہ تم دونوں جاؤ. کہاں جاؤ؟ الی القوم، اپنی قوم کی طرف. اپنی نہیں ہے، اپنی کس کا اپنی ترجمہ نہیں ہے جہاں پہ کسی ہے نا. نہیں، ہاں قوم الی کی القوم، قوم کی طرف، قوم کی طرف قوم کی طرف جاؤ. الذین، جنہوں نے. اب یہ دیکھیں جھٹلایا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ موصوف اور صفہ بنتا ہے صلہ موصول کا سینٹنس. القومی اور الذین کذبوا بآیاتنا، تو یہ پورا اس کا صلہ موصول ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ صفہ موصوف. اور اللہ زینہ کب آتا ہے درمیان میں صفہ موصوف کے؟ اللہ زینہ کیوں ہے درمیان میں؟ ال کی وجہ سے. اگر یہ نکرہ ہوتا تو اللہ زینہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر قومی کذبوا بآیاتنا لکھا ہوتا. تو جو ہم خود لگاتے ہیں درمیان میں، تو یہاں پہ اللہ زینہ استعمال ہوا ہے. تو اس قوم کی طرف جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو ڈینائی کیا، جھٹلایا. پھر ہم فدمرناہم، دمارا، تو دمارا سے دمرنا بن گیا، جیسے علامہ سے علمنا بن جاتا ہے نا. دمارا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دینا، بالکل تباہ برباد کر دینا. تو اس سینس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ بالکل ان کو ختم کر دینا. فدمرناہم تدمیرا، تو تدمیرا اسی کا اس میں مصدر ہے دمارا کا. دمارا یدمر تدمیرن، تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کس نے مٹایا؟ ہم نے. دمرنا ہے نا، تو نا اس کے دمارا دمرنا نحنو، تو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ختم کر دیے. تو دمارا تدمیرن، تو ایکچولی یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے نا، فرعون کی قوم کی بات ہو رہی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف گئے تھے، اور فرعون کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا؟ فرعون کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا تھا. اس میں سمندر میں غرق کیا تھا. ہوں. تو دمرنا ان کو بالکل یعنی کہ ختم کر دیا کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا. اور تدمیرن ایکچولی اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر لہریں لہریں پانی کی جو ویوز تھیں اس کے اندر وہ چلتے نیچے 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 دبتے گئے. تدمیرن مصدر ہوگا نا، جیسے تعلیمن ہے تدمیرن. تو اب اس میں اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری 2 آیتوں میں، صرف 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. تو آگے ایک اور، اب یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ نثبت بہ فؤادک، کہ اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کریں. وقوم نوح، اور نوح کی قوم، قوم نوح لما کذب الرسول. لما کا مطلب کیا تھا؟ جب تو جب انہوں نے کیا کیا؟ کذب الرسول، تو یہ جھٹلایا نصب ہے، تو انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ رسول کو. تو ایک رسول ہے یا زیادہ رسول ہے؟ خسر زیادہ ہے نا. یا زیادہ ہے؟ الرسول ہاں جی. الرسول لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک رسول آیا تھا، زیادہ آئے تھے؟ زیادہ ہے ان میں.
एक ही नूह अलैहिस्सलाम ही आए थे ना, कोई और तो रसूल नहीं था हाँ उस टाइम नहीं पे। था। तो इसका तो रसूल एज ए ब्रोकन प्रूवल यूज करने का अल्लाह ताला का मकसद ये है कि अगर कोई एक भी नबी को झुठलाता है तो इट मीन्स के सबको झुठला दिया उसने। तो कज़्ज़ाबुर रसूल है। तो उलमा ने यहीं से ये निकाला है कि किसी एक नबी को भी झुठलाना सब रसूलों और नबियों को झुठलाने के बराबर होता है। तो लम्मा कज़्ज़बा रसूला, फिर क्या है, अगरकनाहुम। गरका होता है कोई गरक हो जाता है, वर्क कर दे अगरका होता है किसी को गर्क करना, करना किसी को डबोना। तो अगरकना, तो हमने डबो दिया हूँ हम, उनको। उन्हें। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब रसूलों को झुठलाया तो हमने उन्हें डबो दिया। और क्या किया, वजअलनाहुम, वो बनाया हमने और हमने बना दिया उन्हें, हम लिन्नासी, लोगों के लिए लोगों के लिए। क्या बनाया, आयत। आयतन, एक निशानी। तो उनकी निशानी, उनको एक एज ए निशानी बना दी। वह आतदना, आतदा का मतलब क्या होता है, तैयार। तैयार करना। तो आतदना, हमने तैयार कर रखा है, हमने तैयार किया हुआ है। लिज़ालिमीना, जालिमों के लिए जालिमों के लिए, अज़ाबन अलीमन। तो अलीम कौन सा अजाब होता है, हमेशा रहने वाला नहीं वो नहीं, अलीम दर्दनाक। दर्दनाक। तो दर्दनाक अजाब मसरूफ से फाइल। आयतन को कोई भी निशानी सुना, इबरा होती है कि वो आपने उसे इबरत हासिल करनी होती है, कि वो आपको बताने के लिए कि आपके साथ आपने भी ऐसे किया तो आपके साथ भी ये होगा, वो इबरत होती है ना, कि आपने भी अगर ये काम किया तो आपके साथ भी ये होगा। लेकिन आया तो कोई भी निशान नहीं होती। तो ये तो कोई भी, इसमें इबरत नहीं थी ना, इसमें तो निशानियां भी काफी थी ना नूह अलैहिस्सलाम के केस में, से कश्ती का जाना, वो सारी चीजें, और बाकी बाकी जो बचे उनका, तो वो ये इबरत नहीं थी, आया बना दी, बनाया हमने उसको, इन्नासी आया। तो ये एक आया में नूह अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी। तो यहाँ पे यूजली क्या होता है, और जगहों पे अगर आप देखें तो कम से कम एक एक पेज या आधा पेज तो होता है एक प्रॉफिट की स्टोरी, कि उसने तबलीग की, फिर कौम ने ये जवाब दिया। तो यूजली इस तरह से होता है। लेकिन सूरह फुरकान में जस्ट सिंपल कि गया वो रसूल, उन्होंने झुटलाया, उनको ख़त्म कर दिया, दैट्स इट। पहली केस में मूसा अलैहिस्सलाम में भी यही हुआ है, और अब इस केस में भी यही हो रहा है। तो अब जो क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें, अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौमा नसब क्यों है। यूजली क्या होता है, ये रफा से स्टार्ट होना चाहिए ना, अगर वो मुब्तदा है। तो नसब से जब कोई चीज स्टार्ट हो रही हो तो क्या उसकी मीनिंग हम लेंगे कि वो एज ए डिटेल है, ठीक है ना, डिटेल ही होती है ना नसब। नसब का मीनिंग क्या होता है, डिटेल है। तो किस किस चीज की डिटेल है, वो फिर हमें उसका फेल ढूंढना पड़ता है ना, कि क्या फेल था वो। तो अब कौमा नूहिन, अब कौमा नूहिन, तो इस मीन के ये कनेक्टेड है पिछली आयत से। पिछली में हमें देखना पड़ेगा कि पिछली आयत में क्या था। तो इसमें दो चीजें, दो फेल हैं, कौन कौन से हैं। इजहबा तो सिर्फ उनके लिए था ना, कि उन दोनों को कमांड दी थी मूसा और हारून को, वो तो खत्म। अब क्या रह गए, कज़्ज़ब। कज़्ज़बू रह गया और दम मारा रह गया, दो ही रह गए ना। तो अब ये दोनों फेल हो सकते। एक तो कज़्ज़बू कि कौमा नूहिन ने भी झुटलाया था, वो हालांकि आयत में दोबारा भी आना आता है ना झुटलाना है, लेकिन इसका मतलब है कि वो वही बात हो रही है कि पुराने लोगों ने झुटलाया था तो फिर कौम नूह ने भी झुटलाया है। या फिर आप उसको दम मारा के साथ भी अटैच कर सकते हैं, कि उस कौम का हशर भी इस यही होना है, जो कि उनको भी तबाह किया गया। तो इसीलिए नसब आता है, अदरवाइज उसको रफा आना चाहिए था। तो अब कौमा नूहिन, इसका मतलब है कि ये इनके साथ भी वही सलूक होना है, या वही फेल इनके साथ होना है जो पीछे हो चुका है। तो या तो उन्होंने झुटलाना तो दोबारा आ गया, तो या वो सफ़ा हिस्ट्री से मिट जाएंगे ये भी। कौमा नूहिन, अब अगली आयत देखें, उसमें भी ऐसे ही है, वह आदम व समूद है। इसमें क्या है, नसब, दोबारा नसब है। तो आद और समूद ने भी वही होगा उनके साथ भी। तो ये सारी डिटेल्स हैं उस फेल की, यानी उनको तबाह करना है या झुटलाना है, या इन्होंने झुटलाया था
یا وہ تباہ کر دیے گئے. تو تباہ ہونا زیادہ ہے، کیونکہ اگر جھٹلاتے ہیں تو پھر عاد اور سمود ان کے تو آؤٹ سائڈ ڈور بنتے ہیں نا، قوم عاد اور قوم سمود. لیکن یہ نسب ہیں تو اٹ مینس کہ اصل میں تباہ و برباد ہونے کی یہ ڈیٹیل ہے کہ یہ بھی اب اسی طرح تباہ و برباد ہوں گے. وعدم و سمودا و اصحاب الرسی، تینوں نسب ہیں، تینوں نسب، آدن، سمود اور اصحاب رسی. رسی رس کہتے ہیں کنویں کو. ڈیٹیل چل رہی ہے اس میں. اصل میں کیا ہے، یہ کنیکٹڈ ہے آیات کہ وہ سب کو سزا جو ہے نا وہ سب اس کی ڈیٹیل ہے، سزاؤں کی، کہ عذابوں کی ڈیٹیل ہے کہ کس کس کو عذاب آ رہا ہے. تو اصحاب الرسی مین کے کنویں والے، تو اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں پتہ ہمیں کہ اصحاب الرسی کون لوگ تھے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ ایک رسول گیا تھا کسی قوم کی طرف، انہوں نے اس رسول کو کنویں میں قید کر دیا ہے، تو اس لیے ان کا نام اصحاب الرسی بن گیا. تو لیکن زیادہ ڈیٹیل نہیں ہمیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بھی صرف نیم آیا ہے یہ اصحاب الرسی، زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے ان کی. اور ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے پھر؟ کنویں والے لوگ، عاد، سمود اور کنویں والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ جنریشن کو کہتے ہیں نا قرن، جنریشن. جنریشن. تو قرونن اس کا بھی پلورل ہے. قرن ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ یہ ایز اے پلورل یوز ہوتا ہے، لیکن قرون اس کا بھی پلورل ہے. تو قرون کا مطلب ہے کہ جنریشن آف جنریشنز. تو کتنی ہی جنریشن بین ذالک، اور کثیر بعد میں ہے کہ کتنی ہی جنریشن بین ذالک، ان کے درمیان. ان کے درمیان. تو ان کے درمیان بین ذالک، تو ان کے درمیان اور بھی بہت جنریشنز ہوں گی. آدن، سمودن، اصحاب رسی و قرون بین ذالک کثیرہ. اور یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے وکلن. ذالکہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے بروکن تھوڑا. کس کی وجہ سے؟ ذالکہ نہیں آیا نا بھائی، اولائکا تو پلورل ہونا تھا نا یہاں پہ ذالکہ جو ہے وہ. ہاں، کیونکہ وہ سارے ہیں نا، وہ یہ ایز اے اجتماعی استعمال ہو رہا ہے نا کہ عاد، سمود، اصحاب الرس، اور ان کے درمیان ساری. ہاں، ذالکہ کثیرہ، کہ ان کے درمیان اور بھی بہت سارے. تو بینہ ذالکہ کثیرہ، تو سب کے ساتھ کیا ہوا؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ. کلن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سب کے سب یا ہر ایک، اور ہر ایک کے لیے ضربنا لَهُ الْأَمْثَالَ. تو مثال دینے کو یا اگزامپل کوئی چیز دینے کو، مثال کو ضربنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں نا، ضرب الامثال آتا ہے. تو ضربنا لہو الامثال، تو ہر ایک کو ہم نے مثالیں دیں. لہو اسی لیے وہ قوم کے لیے کہ ہر ایک قوم کو کلن کی کے ساتھ ہے لہو، تو ہر ایک کو ہم نے امثال دیں، یعنی کہ ان کو ایگزامپلس بتائیں، ان کو ساری چیزیں بتائیں کہ کیا ہوگا، جہنم کا، جنت، ساری چیزیں، ڈے آف ججمنٹ، کیا پوچھ ہونی ہے، اور ان کو نشانیاں بھی دکھائیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور ہر ایک کو ہم نے تبرنا تتبیرا، ایسا دمبرنا تدمیرا تھا نا، تو تبرنا تتبیرا یہ بھی اسی طرح ہے. اس کا مطلب بھی سیم ہی ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ تباہ کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا. تو تبرنا تتبیرا استعمال ہوا ہے، اور پہلی موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں کیا تھا؟ دمرنا تدمیرا. تو یہ دونوں اسی طرح تبارا اور دم مارا ہے. تو اس کا مطلب اس میں دو جو تائیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بہت زیادہ. نہیں تو تابارا تو اس کا روٹ ہے نا. تتبیرہ علامہ کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلیمن ہوتا ہے، تو اس کا کیا بنے گا پھر؟ تتبیرہ. ہاں، تو تتبیرن یہ ہے نا. پھر پہلا تا تو جو لگنا ہے وہ ہے، دوسرا تا اس کا روٹ ہے، پھر با، پھر را، پھر یا، پھر را. تتبیرن ہے نا. پہلا تا تو اس کا مصدر کا پارٹ ہے، دوسرا روٹ کا پارٹ ہے. تبرنا تتبیرا. یہاں پہ بیسیکلی ہے کہ ہم نے ان کو بتائی مثالیں کی قوموں کو، ہر ایک کو جتنی بھی پیچھے کافی ساری ہوئی نا، قرونم بین ذالک کثیرہ بھی ہے، کہ جتنی بھی آئی ہیں اسپیسیفائڈ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گئی ہے، نوح علیہ السلام کی، عاد، سمود اور اصحاب الرس، جبکہ ہمیں پتہ ہے اس کے علاوہ بھی تھی نا.
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी थी, लूत अलैहिस्सलाम की भी थी। वो नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हुई नाम से, उनको सिर्फ यही किया है, कहा गया है करूनम बैना ज़ालिका कसीरा, कि और भी थी बहुत सारी, तो उन सब के साथ यही हुआ है। तो ये सारी छोटी सी जो है ना शॉर्ट समरी आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताई है कि पुरानी कौमों के साथ क्या हुआ है। यानी ये उसी के लिए है कि लिनुसब्बिता बिही फुआदक, तो इस तरह की अल्लाह ताला आयात प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे जब भी उस टाइम पे कि लोग आपको तंग करते हैं, तो ये बाकियों के साथ भी ये कर चुके हैं, तो उनको हमने ख़त्म कर दिया है, तो इसी तरह आप भी सक्सेसफुल ही होंगे एंड पे, इनको भी हम ख़त्म कर देंगे जो आपके दुश्मन हैं, या ये आपके साथ मिल जाएंगे। तो यूजली ये स्टोरीज अल्लाह ताला किस लिए कंसोल करने के लिए, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत करने के लिए, कि साबित कदम रहने के लिए, उनको फिक्र उनकी ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला बयान करते हैं इस तरह से। तो ये इंशाल्लाह अगली आयत हम कल से शुरू करेंगे 40 से। तो ये एक इकट्ठा ही था, ये 3-4 अजाबों की स्टोरीज थी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट, इस सूरह में वेरी वेरी शॉर्ट है, उसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। जबकि आप सूरह हूद में देखें या सूरह आराफ में देखें, काफ़ी डिटेल है। सूरह नू इटसेल्फ, उसमें उनकी अपनी पूरी डिटेल है, सूरह नू में नू अलैहिस्सलाम की। तो इसमें सिर्फ जस्ट एक एक आयत या 2 आयत। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन हो आज के लेसन में? ये जो इस आयत में है कि दरबना, तो ये सुकून में क्यों है? दरबना और तब्बरना। इस तरह नसारा होता है ना, तो हुआ होता है ये, तो जब आता है अंता, तब क्या बनता है ये? नसरता, राइट। इसी तरह दरबता बन जाता है। जब नहनु होता है तो नसर ना बन जाता है ना, तो ये सुकून आता है ना पहले, तो फिर ना, तो इसी तरह दरब ना। अगर अगर आप इसको सुकून नहीं हम करेंगे ना, अगर हम इसको लिखते हैं दरबा ना, तो फिर मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है। फिर मीनिंग होती है उसने मारा हमें, ओके। ठीक है ना, फिर वो मीनिंग चेंज हो जाती है, फिर अटैच प्रोनाउन बन जाता है। लेकिन दरब ना का मतलब है कि ये फेल माजी है, नाहनु वर्जन दरब ना, जैसे नसर ना है, अल्लम ना है, इसी तरह जालना, पिछली आयत में आया था ना जालना, वो भी यही था, नाहनु नाहनु के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाब। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। आमीन। अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैन क़ुलूबिना वअस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। आमीन।
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة آمين إنك لا تخلف الميعاد آمين ربنا حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة آمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين آمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم السلام جزاکم اللہ خیر جزاکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم